بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال الله تبارك وتعالى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز اور بھائیو، آج کل ہم مسلمان بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی اور بہت ہی خطرناک قسم کے دھوکے کا شکار ہیں۔ یعنی ہم میں سے ایسے بھی جو نمازیں بھی پڑھیں گے اور دیندار بھی کہلائیں گے، اور وہ دھوکہ کیا ہے؟ وہ دھوکہ یہ ہے جو آج کل ایک سرزمین پر جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اور پھر اس میں خواتین کی اور عورتوں کی ایجوکیشن اور اس پر پابندی لگے گی، اور وہ پڑھ نہیں سکیں گی، اور وہ بالکل جاہل رہیں گی، اور عورتوں پر رحم کھاؤ اور عورتوں کے حقوق کا خیال کرو اور عورتوں کے رائٹس ہونے چاہیے جی، اور اس کے بارے میں فکر ہونی چاہیے، اور یہ تو بالکل دب جائیں گی، اور سمجھو ان کے جتنے خواب تھے وہ سارے جو ہے وہیں کے وہیں دب کے رہ جائیں گے۔ اور ایسی صدائیں لگائی جا رہی ہے میڈیا پر اور ادھر ادھر نیٹ کی دنیا پر کہ بس سمجھو کہ بہت سب تو عورتیں ظلم کا شکار ہوں گی، اور وہ بیچاری بالکل مظلوم ہو جائیں گی اور کسی کام کی نہیں رہیں گی، اور نہ معلوم ان کے اوپر کتنی بڑی آفت آ پڑی اور ان کا کیا بنے گا اب، اور وہ کیسے زندگی گزاریں گی۔ ان کے تو سارے ارمان، ساری آرزویں سب گویا خاک میں مل گئی۔ مسلمان ہو کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مرد اور عورتیں اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں اور مسلمان بھائیوں، ہمیں اور مردوں کو اور عورتوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ عز و جل نے پیدا کیا ہے۔ خالق کون؟ بنانے والا۔ کوئی فیکٹری کو بناتا ہے، گاڑی کو بناتا ہے، کوئی مشین کو بناتا ہے، کوئی کسی جہاز کو بناتا ہے، کوئی کسی گاڑی کو بناتا ہے، کار کو بناتا ہے، اور کوئی کسی چیز کو بناتا ہے۔ تو میرے پیارو، سنجیدگی سے سوچو تو صحیح، اس سے جا کے پوچھو تو یہ جو گاڑی کے اندر اسٹیئرنگ ہے یہ کس کام کا ہے، یہ ویل اور ٹائر لگے ہیں ان سے کیا کام لینا ہے، اور یہ جو چھت ہے اور یہ گیئر باکس ہے اور یہ انجن ہے اور یہ فلاں ہے اور ایکسلریٹر ہے اور گیئر لگا ہوا ہے، ان سب سے یہ سب کس کام کے ہیں؟ میرے عزیز، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جس نے بنایا وہی تو جانتا ہے نا۔ تو جس نے مرد و عورت کو بنایا اس کو پوچھو۔ اللہ عز و جل نے ہم کو بنایا کہ عورتوں سے کیا کام ہے اور مردوں کے کیا کام ہے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ مقصد تخلیق وومن، عورتوں کی تخلیق کا مقصد، اور مردوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور جو اس مقصد کو پورا کرے تو اس کے ارمان بھی پورے ہیں، اس کی خوشیاں بھی پوری ہیں، اس کی راحتیں بھی ہیں۔ ہمارے ایک دوست اور ساتھی تھے، تو گاڑی ایک دن خراب ہو گئی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے، تو راستے میں انہوں نے کسی کو فون کیا، وہ چلا وہاں سے ٹرک جو گاڑی کو اٹھاتا ہے، اور پھر وہ یہ مولانا تھے، مفتی تھے، تو گاڑی کو اس کے اوپر لاد کر ان کے ساتھ بیٹھ کر آئے، ہمارے گھر پہنچے، یہاں مہمان بنے میرے، تو بتا رہے تھے کہ راستے میں وہ گورا مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میں اسے سمجھا رہا تھا کہ تم نے پردے میں اس طرح عورت کو ڈال رکھا ہے، اور یہ تو اس طرح کچھ بھی نہیں کر سکے گی، اور کیسے زندگی گزارتی ہے۔ تو وہ بتا رہا، اس نے وہ مفتی صاحب مجھ کو بتا رہے تھے، میں نے راستے میں اسے ایسی تقریر سنائی کہ وہ حیران اور پریشان ہو کے رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے کیا عورت کی عزت کی؟ مفتی صاحب نے ان کو بتایا کہ تمہارے کیا عزت ہے عورت کی؟ وہ صبح ہی نکلتی ہے، کاموں میں پھرتی ہے، اور آفسوں میں جاتی ہے، اور بازاروں میں جائے گی، اور ناز و نخرے اٹھائے گی، اور تھک کے چور ہو کے شام کو آئے گی، پھر تمہارا وہ گھر میں آ کے کھانا وانا پکائے اور یہ سارے کام کرے، اور لوگوں کی کس کس کی نظر میں اس کا حسن جچے سجے، اور کس کس سے وہ غلط سلط باتیں کر کے کس کس کو دل میں جگا دے، کہاں محبتیں لڑائے، کہاں کیا کرے، اور فلاں 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 فلاں۔ اور ہم تو اپنی بیوی کو
کوئین بنا کے رکھتے ہیں، رانی گھر کی بنا کے رکھتے ہیں، وہ بادشاہی زندگی گھر میں گزارے گی، اور باہر کے جتنے کام ہیں وہ ہمارے اپنے ذمے ہیں، باہر سے جا کے کمانا ہے اور مسائل کو حل کرنا ہے اور ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، دکانوں پہ جانا، یہاں جانا، وہاں جانا، وہ سب ہم کرتے ہیں۔ وہ تو گھر میں رہے گی، بچے کی تربیت کرے گی اور بچوں کی دیکھ بھال، بچوں کو محبت دے گی، بچے اس کی محبت لیں گے، وہ بچوں کی محبت دل میں ہوگی اس کے، یعنی اس طرح سے پورا ایک نظام انہوں نے اسلام کا سمجھایا کہ اسلام کیا کہتا ہے اور ہم مسلمان کس طرح سے زندگی۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ تو واقعی صحیح کہتے ہیں، اسی لیے میری ایک بیوی نہیں، میری 4-5 لڑکیاں ہیں جن کے پاس میں جاتا ہوں اور ملتا ہوں اور اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہوں، ادھر بھی جھوٹ بولتا ہوں، ادھر بھی اسے بھی دھوکہ دیتا ہوں، اسے بھی دھوکہ دیتا ہوں۔ یعنی وہ حیران اور ایک عجیب سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا کہ تم نے، میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ تو پردے میں آ کے کیا کریں گے اور فلاں۔ صاحب نے ان کو، مفتی صاحب نے ان کو سمجھایا، اس کے دل میں میری محبت، میرے دل میں یہ کہیں ادھر ادھر کی زیب و زینت ہے ہی نہیں۔ آج کل تو ماڈل گرل جی اور سیلز لیڈی اور ماڈل لیڈی اور فلاں کے جائے اور تصویریں کھچائے اور دکانوں پہ اور اشتہاروں میں اور بوتلوں پہ اور بڑے بڑے ڈبوں پہ وہ تصویریں لگی ہے، اور یہ کسی مسلمان باپ کی بیٹی ہے؟ پارکوں میں اور ادھر ادھر گھومنا اور یہ لڑانا، خیر وہ تو دوسرا موضوع ہے۔ میں آج آپ حضرات کے بتانا چاہتا ہوں، ہمیں بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے کہ عورتیں پردوں میں رہیں گی اور گھر میں رہیں گی اور اب وہ کیا کریں گی اور کسی کام کی نہیں ہوگی، اور عورتوں کی ایجوکیشن ہونی چاہیے اور ان میں بھی تعلیم ہونی چاہیے۔ تو دنیا میں کون منع کرتا ہے تعلیم سے بھائی؟ یہ جو اس وقت میں جو حکومتوں میں آنے والے لوگ ہیں جن کو بدنام کیا جا رہا ہے، انہوں نے کب منع کیا ہے تعلیم سے؟ لیکن بے حیائی، بے شرمی، عفت و پاک دامنی کا جنازہ نکال دینا اور لڑکے لڑکی کے اور عورت اور مرد کے سارے امتیازات اور خصوصیات کو ایک طرف بالائے طاق رکھ کر دیکھ لو، پوری دنیا میں دیکھ لو، کالج یونیورسٹیوں کا حال دیکھو۔ میرے پاس کتابیں ہیں کہ انگلینڈ میں اور برطانیہ میں اور فرانس میں اور فلاں جگہ کتنا نقصان ہوا ہے، جو حاملہ اکثر ہو گئی وہاں پڑھتے پڑھتے، اسکولوں اور کالجوں کے اندر پڑھتے پڑھتے، اور بچے کو گنانے اور ضائع کرانے کے پورے بڑی بڑی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں، اور کیا میرے عزیزوں اور بھائیوں، کیا سمجھاؤں اس پر؟ ایک مسلمان کو اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اے میرے اللہ، میں جو ذہن بناؤں وہ مغرب زدہ نہ ہو اور غیروں کا اور یہودیوں کا اور نصارہ کا۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر متوجہ ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ جنت تک لے جائیں، ہم دین پر عمل کریں، اللہ کو راضی کر لیں۔ لیکن یہ شہوات کے پجاری اور شہوات جو ہر چیز کو اپنی جہاں شہوت کی رکاوٹ بنے کہ گھر میں عورت کو بٹھانا، چونکہ وہ دیکھ نہیں سکیں گے، مزے نہیں لے سکیں گے، انجوائمنٹ ناجائز نہیں کر سکیں گے، اور گھر میں بٹھا کے پھر ذمہ داری بھی ہوگی، ان کو کھا کے کما کے بھی دینا ہے، اور انہیں تو اپنی کمائی یار اور عشق و معاشقے میں لڑانی ہے چاروں طرف۔ تو وہ کیسے اس کو گوارا کرے کہ عورت گھر میں بیٹھے، کہا چل تو بھی چل نکل کمانے کے لیے، تو بھی جا۔ یہ مغربی تہذیب ہے، کہتے ہیں مساوات، برابری۔ جو کام میں مرد کر سکتا ہے عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ مرد گھر سے باہر جا کے کما سکتا ہے، وہ بھی کما سکتی ہے، وہ آفس چلا سکتا ہے، وہ بھی چلا سکتی ہے، وہ گاڑی چلا سکتا ہے، وہ بھی چلا سکتی ہے، وہ فلاں جگہ جا سکتا ہے، وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، مساوات کا معنی کیا ہے؟ مساوات اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو، یہ ہے مساوات، یہ ہے عدل۔ ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، میں چھوٹی سی ایک بات ذرا عرض کر دوں، آپ کو بڑی عجیب سی لگے گی۔ اگر ہر کام عورت بھی کر سکتی ہے جو مرد کر رہا ہے، تو پھر میں یہ کہوں گا، گاڑی میں کوئی بیٹھ کے آیا ڈربن سے جوہانسبرگ سے ڈربن گیا، اب گاڑی کے ٹائر درخواست کرنے لگے، جناب مجھ پر تم نے ظلم کیا ہے، مجھے نیچے سڑک کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے اور گھسا جا رہا ہے اور رگڑا جا رہا ہے، اور یہ جو سیٹیں ہیں اور یہ جو اسٹیئرنگ ویل ہے اور یہ جو اندر کی جتنی چیزیں ہیں، یہ تو بڑے مزے سے اندر عیش میں بیٹھی ایئر کنڈیشن میں، اور میں گرمی میں تپتا ہوں، روڈ کے اوپر چلتا ہوں۔ اور اس مرتبہ تو آپ یہاں سے ڈربن گئے، اب جب ڈربن سے آؤ گے تو ٹائر کہہ رہے ہیں تم نے مجھ پہ بہت ظلم کیا، اب کہ مجھے اندر رکھنا۔
انجن کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں رکھنا، گیئر باکس کہہ رہا ہے کہ یہاں رکھنا. تو میرے عزیزو، جس کی جو ساخت ہے، جو بناوٹ ہے، جو مقصد ہے، جو کام ہے، جس کے لیے اس کو بنایا گیا، گاڑی کے بنانے والے نے جس کے مقصد کے لیے انجن بنایا، ٹائروں کو رکھا اور اسٹیئرنگ کو رکھا اور گیئر باکس کو، اسے عدل بدل کر دو اور یوں کہو کہ جب یہ اس سے ہو سکے اس سے کیوں نہیں ہو سکتا. تو ایک مرتبہ بچہ مرد جنے گا جو عورت جن رہی ہے، دوسری مرتبہ مرد کو جننا چاہیے. ایک مرتبہ وہ جننے کے بعد دودھ پلا رہی ہے تو دوسری مرتبہ مرد کو پلانا چاہیے. اور ایک مرتبہ یہ وہ کر رہا ہے تو یہ کرے، اور یہ کر رہی ہے تو یہ کرے. استغفر اللہ ولا حول ولا قوة. کتنا بڑا دھوکہ. مساوات، برابری، جگہ برابری. جو کام مرد کر سکتے عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ ارے اللہ کے بندے، سنو میری بات. ہم مخلوق ہیں اے مسلمانوں. سنو، میرا خطاب مسلمانوں کو ہے. میرا خطاب، میری باتیں اس شخص سے ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر و رسول و نبی مانتا ہے. پیغمبر و رسول و نبی کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی احکام کہاں سے لیے؟ اللہ سے لیے. اور کہاں دیے؟ ہمیں دیے. تو آپ اور ہم چلو اللہ سے پوچھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. اللہ سے پوچھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو کچھ بتاتے ہیں تو وہ کہاں سے بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے لے کر بتاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اے عورتوں گھروں میں قرار پکڑ کے رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زیب و زینت لگا کے اور باہر نکلی پھرے جیسے آج پھر رہی ہے. ٹائٹ کپڑے ہیں اور آدھے بدن پہ کپڑے ہیں، آدھے پہ نہیں ہیں، اور چمک دمک کے ساتھ باہر غیروں کی نگاہوں کی زینت بنی پھر رہی ہے. قرآن کہتا ہے یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، رجال، مردوں کو حاکم بنایا گیا عورتوں پر. جی ہاں، حاکمیت مردوں کی ہے عورتوں کے اوپر. قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. کوئی سوال کرے کیوں؟ عقل میں آتا ہو نہ آتا ہو، اللہ کہتے میں نے ایسا کیا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ میرے عزیزوں، اگر مرد اور عورت پر آپ غور کرو گے، صحیح عصبیت والی نہیں اور ضد والی اور ہٹ دھرمی والی نظر نہیں، سنجیدگی سے نظر تو ڈالو. اللہ نے مرد کے اعضاء کو، بدن کو جس ساخت پہ، جس بناوٹ پہ بنایا، جس انداز سے اس کو قوت، ہمت، طاقت بخشی اور جیسی وسعت مزاجی جی اس کے اندر اللہ نے دی کہ باہر کے کاموں کو جائے، سنبھالے، کرے، وہ بات عورت میں نہیں ہے. اس کے بدن کے اندر نزاکت اور اس کے بدن کے اندر لطافت اور اس کے بدن کے اندر، یعنی اس بالکل واضح دونوں کے درمیان فرق ہے. اسی لیے میرے عزیزو، میرے بھائیوں، اللہ عز و جل نے عورت کو بنایا ہے کہ وہ گھر میں رہے، بچوں کی دیکھ بھال کرے. شوہر سے بچے وجود میں آتے ہیں تو جب بچے وجود میں آتے ہیں تو جب وہ حمل سے ہے تو کہاں باہر گھسٹائے پھر رہے ہیں، اس کو گھسٹتی پھر رہی ہے. اور کہتے ہیں عزت دے دی عورت کو کہ گھر سے باہر نکالا، ذلیل کر دیا، خاک میں ملا دیا، گرد و غبار کے اندر تم نے ان کو رگڑ دیا. عزت عورت کی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے شاہی انداز سے زندگی گزارے، اور شوہر ہے کہ وہ کما کے لا رہا ہے اور ساری گھر کی ضرورتیں لا کے دے رہا ہے، اور یہ بچوں کو محبت دے رہی ہے اور بچوں کی محبت اسے مل رہی ہے اور ان کی نگرانی کر رہی ہے، دیکھ بھال کر رہی ہے. آج تو ہم پیسے بنانے کی مشین بنے ہوئے ہیں، مرد بھی پیسے بنائے، عورت بھی. اور جو بچے ہیں انہیں کسی اسکول چھوٹے وہ نرسری ورسری میں ڈالا، اب گھر پہ تالا لگا ہے، ان کو دن بھر کیا ہو رہا ہے، کہاں گزر رہی ہے، اور مرد کسی اور جگہ کام کر رہا ہے، عورت کسی اور جگہ، وہ وہاں عشق بازی لڑا رہی ہے، وہ وہاں عشق لڑا رہا ہے. دو تین اور نکاح ہو چکے اور طلاقیں ہو چکی، اور دو تین گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر چلے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اللہ کا دین نہیں ہے. مسلمانوں، تم میرے مخاطب ہو، میرا مخاطب کوئی غیر مسلم نہیں ہے. اگر مسلمان کہتے ہو اور اسلام میں ہو اور ایمان ہے سینے میں، تو آؤ ہم اللہ کے پاس، اللہ کے دین کی طرف آئے. ہم جی اللہ کے دین کی طرف آئے. ففروا الی اللہ، اللہ کے دین کی طرف بھاگو. نجات وہاں ہے اور ہر مسئلے کا ہر پرابلم کا حل وہاں ہے. میرے عزیزوں، ابھی تو وقت کم ہے، کل کو آپ کو سناؤں گا. حضرت مفتی تقی عثمانی نے یہ اسلام جدت پسندی اور آزادی نسواں کے اندر وہ صدر میخائیل گورباچوف کا ایک پورا وہ نقل کیا ہے، جس کو میں نے اپنی کتاب
جی میں کب اور کس طرح گھر سے باہر جا سکتی ہوں، اس کتاب کے بالکل اخیر میں جو اندرونی ٹائٹل ہے اس پر میں نے بھی نقل کیا ہے، وہ انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا، آپ غور کرنا۔ یہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے، اسلام کو ماننے والے نہیں، مسلمان نہیں، لیکن اتنے تلخ تجربے اور کڑوے تجربوں سے گزرے ہیں، عورت کو گھر سے باہر نکال کر اور اسے دنیا کی فیلڈوں، میدانوں اور ہوٹلوں اور بازاروں اور ان کی زینت بنا کر اور کاروبار اور بزنس اور کل کو بھی اسی موضوع پہ بیان کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ بہت بڑا دبیز اور گہرا غفلتوں کا پردہ اور دھوکوں میں ہمیں ایسے پھنسا دیا گیا کہ ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہم دھوکے میں ہیں، جیسے بعد مرتبہ مظلوم ہوتے ہیں تو مظلومیت بھی بھول جاتے ہیں۔ کل انشاءاللہ مزید اس بارے میں بیان کروں گا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔